ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب ٹی وی کا مقبول ترین پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بغیر وقت کو ضائع کیے اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میں ہوں نا۔ بظاہر تو یہ بڑا تکبرانہ جملہ ہے اور کوئی بھی کہے ظاہر سی بات وہ گناہ کے اندر شامل ہوگا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ کس کی بات کر رہی ہیں انہی سے جان لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی عارف حسن صاحب اسی ہستی کی بات کر رہے ہیں جس کو یہ جملہ کہنا زیب دیتا ہے، جس کے لیے یہ جملہ بنا ہے، اور وہ اور کون ہو سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، جی جو تو جہاں کا مالک ہے، سب کا پالنہار ہے، اور جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جو کہتا ہے کن فیکون، پھر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ انسان کا سب سے مضبوط سہارا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے، سب سے مضبوط سہارا۔ کہتے ہیں کہ وہی تو نظر آتا ہے جب دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، جب انسان تھک جاتا ہے حالات سے، پریشانیوں سے، مصائب میں گر جاتا ہے اور دور دور تک نہ سبیل نجات ہے، نہ راہ فرار ہے، اور نہ کوئی مولا اور مددگار ہے، تو ایسی صورت میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے کہ جسے صدق دل سے اگر پکارا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں نا، مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف کی آیت ہے نا، کہ میں تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کبھی محسوس کر کے دیکھیے، واقعی ایسا محسوس ہوگا کہ یہیں پر ہے، وہ دور نہیں ہے، بہت پاس ہے، صرف اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور لوگوں نے محسوس نہیں کیا ہے بلکہ مشاہدہ کیا ہے۔ مشاہدہ کیا، جی یقینی طور پر لوگوں اب نے۔ اس مشاہدے کی طرف بھی جائیں گے اور عام لوگوں کے مشاہدے کی طرف بھی جائیں گے، لیکن پہلے ہم آتے ہیں خاص لوگوں کے مشاہدے کی طرف، کہ آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ میں جیتی جاگتی مثالیں موجود ہیں، جیتی جاگتی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، بھڑکائی گئی تھی کئی دنوں کی آگ، الاؤ تھا، دہک رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوپن میں بٹھا کر منجیق کے ذریعے جب ڈالا گیا آگ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف تھا؟ نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو عشق جو ہے یہ نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، یہ انجانی سی راہوں پہ لے چلتا ہے، اور اس راہ پہ لے چلتا ہے جس کے سرے رب تک جڑے ہیں، رب سے شروع اور رب سے ختم، رب پر ختم، یہ ہے عشق۔ رب سے شروع، اللہ سے شروع، اللہ پر ختم، یہ ہے عشق۔ درمیان میں نہ کوئی موڑ ہے، نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی منزل ہے، منزل ہے تو بس نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم۔ عشق کب شروع ہوتا ہے، کیسے سفر کرتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، یہ صرف سچا عاشق جانتا ہے جو اللہ کے عشق میں سر تا پا غرق ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری رکھ دی، سوچا؟ نہ باپ نے سوچا نہ بیٹے نے سوچا، سوچ تو رب رہا ہے، حکم تو رب دے رہا ہے کہ میں کیا آزماؤں ایسے انسان کو، ایسے خلیل کو جو ابتدا سے انتہا تک عشق کی کہ ہر امتحان میں سرخروہی ہوتا جا رہا ہے، بیوی اور بچے کو جا کر میرے حوالے کرایا، میرے حکم کی تعمیل میں صحرا میں چھوڑ آیا، پلٹ کر نہیں دیکھا کہ کہیں کمزور نہ پڑ جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ امتحان لینے والا پکار اٹھا کہ بس، لیکن امتحان دینے والا نہیں تھا، امتحان دینے والا نہیں گھبرایا، نہ اس نے کچھ سوچا، لیکن جسے ہم کہتے ہیں، ہم نے یہاں ایک لفظ غلط استعمال کر لیا کہ سوچ تو رب رہا ہے، رب سوچتا کہاں ہے، وہ تو حکم دیتا ہے۔ تو پکار اٹھا رب کہ اے میرے خلیل، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے خلیل کا لقب دیا یا خطاب دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا تھا کنویں میں، روئے چلائے، چھوٹے سے بچے تھے، بھروسہ تھا کہ وہ ہے نا، اور وہ کچھ مواقع جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑی تیزی سے عرش سے فرش تک آئے، اس میں ایک موقع وہ بھی تھا کہ اللہ نے کہا تھا جاؤ، جا کر لپک کر اپنے پروں میں سمیٹ لو، یوسف کو گزند نہ پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سمیٹ لیا ان کو اپنے پروں پر، جا کر آرام سے کنویں کی تہہ میں بٹھا دیا۔ تو یہ عشق ہے جس میں انسان کچھ سوچتا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہے نا، اور وہ بھی کہتا ہے
کہ مجھے پکارو، میں ہوں تمہاری پکار کو سننے والا، میں ہوں تمہاری فریاد کو سننے والا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں تو بڑا کڑوا کسیلا منہ بناتے ہیں، یہ اللہ کے بندے کے مانگ رہا ہے، لیکن ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی کے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ روٹھ جاتا ہے کہ کیوں نہیں مانگ رہے، میرے علاوہ بھی کوئی ہے تیرا، کوئی در، کوئی گھر، کوئی ایسا یار، کوئی دوست جو تیری ہر دعا پر اللہ تعالیٰ فجر کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں نا کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی فریاد میں سنوں، یہ ہے کوئی پکارنے والا جس کی فریاد سنوں، ہے کوئی مانگنے والا جس کی خواہش، جس کی حاجت میں پوری کروں۔ تو وہ تو ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہروے منزل ہی نہیں۔ تو ایک دور تھا جب پکارنے والے بھی سچے تھے اور دینے والا بھی کہتا تھا لبیک، وہ خود تڑپ کر اللہ کی رحمت لبیک کہہ کر آتی تھی۔ اب پکارنے والے ویسے نہیں ہیں، شکوہ تو کرتے ہیں کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں میں سجایا کس نے، وہی ہم ہیں، لیکن وہ ہمارے آبا تھے، ہم نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، وہ ہمارے آبا تھے۔ تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ کردار، تو گفتار، وہ تو ثابت، وہ سیارہ۔ بے شک ہمیں اپنے آبا سے کوئی نسبت نہیں، ہم حوالے دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آبا و اجداد، ہم رسول پاک کی زندگی، ہم صحابہ کی زندگی پر جب نظر ڈالتے ہیں تو وہ کیا تھے، ہم کیا ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نہیں آتی، کیسے آئے گی اللہ کی رحمت؟ اب آپ یہ دیکھیے، اللہ کی رحمت کا سب سے پرانا واقعہ دیکھیے، رسول پاک کی پیدائش سے بھی پہلے، عام الفیل کا واقعہ۔ جی جی، جب توحید وہاں باضابطہ طور پر نہیں تھی، جی، کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کو، جو ایک غیر مرئی طاقت کو، جو یہ محسوس کرتے تھے کہ کوئی تو ہے، وہ موحد نہیں تھے، کلمہ گو نہیں تھے، لیکن وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے، تلاش میں تھے، جیسے تلاش اور جستجو میں تھے، یا وہ یہ سوچتے تھے کہ کوئی ہے ایسی طاقت، کوئی سپریم پاور ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اسے وہ رب کعبہ کہتے تھے، اب کچھ بھی کہتے تھے، لیکن وہ کچھ توحید کے قریب تھے، اقرار نہیں کیا کرتے تھے، لیکن دل میں ان کے تلاش اور جستجو یا حقانیت کی کچھ لو ضرور ٹمٹماتی تھی۔ ابرہہ نے یمن میں خانہ کعبہ کی طرز پر ایک ماڈل بنایا، جی جی، اور لوگوں سے کہا کہ تم وہاں کیوں جاتے ہو حج کرنے کے لیے، یہاں کرو نا، یہاں کرو۔ لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ جس گھر کو اللہ نے عزت اور شرف دی ہے اس کا رتبہ بالا ہے اور بالا رہے گا تا قیامت۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ نہیں کر رہے یہاں اس کا حج وغیرہ یا طواف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک اعرابی نے تو وہاں جا کر کچھ نجاست کر دی اور بھاگ آیا ابرہہ کو غصہ، کہا اچھا تم نے ایسا کیا، میں بتاتا ہوں، میں نعوذ باللہ اس گھر کو ڈھانے جا رہا ہوں۔ وہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر، وہ لشکر جرار لے کر چلا کعبے کی سمت، سرزمین حجاز۔ ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے گھر کو مسمار کر دے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کیا بھیجے ہاتھیوں کے مقابلے میں، جسے کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کے مقابلے میں چیٹیوں جیسی چیز، ابابیل، اس پرندے کی کیا اوقات ہے، ننھا سا پرندہ، لیکن آپ یہ دیکھیے ابابیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ یہ کئی دن، ہزارہا کلومیٹر بنا زمین پر اترے پرواز کر سکتا ہے، اور یہ راستے میں سو بھی جاتا ہے، اڑتے اڑتے یہ سو بھی جاتا ہے، اپنی نیند بھی پوری کر لیتا ہے، تاکہ یہ نہ رہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ نے یہاں یہ نشانی رکھی ہے کہ یہ اڑتے ہوئے محو پرواز ہے اور نیند پوری کر رہا ہے۔ ان کی چونچ میں، ننھی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اور اس کے بعد سورہ قریش پڑھیے کہ اس طرح یہ گرے کہ جیسے کہ کوئی ایٹم بم گرتا ہے، کوئی میزائل، ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ کاسف معقول کہ جس طرح کھایا ہوا بھس ہوتا ہے، اس طرح وہ ہاتھی نیست و نابود ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عبد المطلب جب پہنچتے ہیں ابرہہ کے پاس، کیونکہ ان کے کچھ اونٹ تھے جو ابرہہ کے لشکر میں فوجیوں نے جو ہے وہ ہتھیا لیے تھے، تو وہ اپنے اونٹ کا مطالبہ کرنے گئے کہ میرے اونٹ لوٹا دو۔ اب ابرہہ بہت حیران
کہتا ہے کہ تمہیں خبر ہے میں کیوں آیا ہوں؟ میں تو کعبے کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تمہارے آنے سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم مجھ سے کچھ مراد چاہو گے، تم کوئی سفارش کرنے آئے ہو، تم بس اونٹوں کا مطالبہ کرنے آئے ہو۔ اس نے کہا میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، اور اس گھر کی حفاظت وہ کرے گا جو اس گھر کا مالک ہے۔ تو یہ یقین تھا، یہ بھروسہ تھا کہ وہ ہے نا، اور جب تک انسان کو یہ بھروسہ ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہے، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ بے فکر ہو جاؤ، میں ہوں۔ اچھا، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہیں ان کو تو ہم خود پورا کرنا چاہتے ہیں، اور جو کام ہمارے کرنے کے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام تر ہماری شکوے شکایات اور تمام سب چیزیں سب اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی۔ وہ یقین، وہ بھروسہ جو کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا آپ نے، وہ یقین وہ ہم میں ملتا ہی نہیں کہیں پر بھی۔ یا وہ صبر، جیسے آپ کہہ رہی تھیں صبر ایوب کی بات آئی، ان کا وہ صبر کے تمام تر بیمار ہیں لیکن نہیں، اس کی غذا بھی کہ اللہ تعالیٰ پہ وہ بھروسہ، وہ کامل، وہ بھروسہ کیسے ہوگا ہمارے اندر، کیسے جگے گا؟ یہ یقین کی انتہا تھی، یہ ایمان کا استحکام تھا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی 3 اندھیروں میں یہ پکارنے پر مجبور کر دیا تھا یا آمادہ کر دیا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ دعا کتنی جامع ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، بے شک۔ اس کے بعد اللہ کی پاکیزگی بیان کی ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم آج نہ سچے دل سے اللہ کی وحدانیت کا یا اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں یا اپنی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہم حق ادا کرتے ہیں اللہ کی بندگی کا جس طرح حق ادا کرنے کا حکم ہے؟ نہ کوئی کر سکتا ہے، اور نہ ہی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہیں پر بات کو روکتے ہیں۔ کسی نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، بڑی مار کھائی، بڑی مار کھائی، اگر اللہ پہ بھروسہ تھا اور اللہ کی ذات پر یقین تھا تو پھر اتنی مار کیوں کھائی؟ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی جب اپنا کرتا اتارتے تھے، حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کی کہ مظالم کی داستان آپ کو یاد ہوگی۔ حضرت سمیہ کو برچی مار کر شہید کر دیا، حضرت یاسر کو شہید کر دیا، حضرت عمار کو اتنی سزائیں دی تھیں، اتنی اذیتیں دی تھیں کہ جب وہ اپنا پیرہن، اپنا کرتا اتارتے تھے تو ان کے جسم پر گوشت نہیں، صرف اندر سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چھلا ہوا بدن ہے، چربی کی تہیں ہے۔ تو جب حضرت بلال سے لوگوں نے کہا کہ جب اللہ سے اتنی محبت تھی، احد احد کا ترانہ گاتے ہو، اور یہ اللہ سے محبت کا ترانہ بھی گاتے ہو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین بھی تھا، تو اس اللہ کی راہ میں اتنا ٹھکے کیوں، اتنی مار کیوں کھائی؟ تو انہوں نے کہا برتن خریدنے جاتے ہو؟ کہا ہاں۔ کیسے خریدتے ہو؟ ٹھوک بجا کر دیکھتا ہوں میں کہ برتن پکا ہے، مٹی ٹھیک لگی ہے، ٹھیک طریقے سے یہ بھٹی میں تپایا پکایا گیا ہے۔ بولا بس یہی معاملہ ہے کہ میرے اللہ کو بھی مجھے جب اپنا بنانا تھا تو میرے اللہ نے بھی مجھے آزمائشوں میں، ابتلا میں، مصیبتوں میں، تکالیف میں، مظالم میں آزمایا، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ میری محبت سونے کی طرح کھری ہے کہ نہیں، میں اس کی راہ میں اس تک پہنچنے کے لائق ہوں کہ نہیں۔ آزمایا گیا جس طرح کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا، اور تب میرے اللہ نے مجھے اپنا لیا۔ تو یہ ہے محبت کی داستان۔ اب آپ نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم اس میں کھرے نہیں اترتے اور فوری طور پر شکوہ کر بیٹھتے ہیں۔ جی، تو جب تک ہم شکوہ کریں گے، ہم کیسے کہیں گے کہ اللہ تیری ذات پر بھروسہ تو ہے لیکن تیری مدد کب آئے گی؟ یہ سوال قرآن پاک میں بھی ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ایک موقع پر پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ۔ آزمائے تو وہ بھی گئے تھے، وہ بھی ہمارے اور آپ جیسے انسان تھے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ان کے ایمان کا درجہ بہت بلند تھا، ہم تو ان کے پاسنگ بھی نہیں ہیں، ان کے گرد پا بھی نہیں ہیں، تو وہ بھی ایک موقع پر آزمائے گئے، اور اس طرح آزمائے گئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح بڑے بڑے جسے کہتے ہیں کہ اصحاب الاخدود یاد ہے آپ کو؟ قرآن پاک میں ملتا ہے کہ وہ تندوروں والے جو کہ گڑھے کھود کر کے ان میں آگ جلائی گئی اور ان کو زندہ پھینک دیا گیا،
اصحاب الاخدود کے نام سے ان کو پکارا گیا ہے. ان کی پریشانیاں بہت تھیں. اب فرعون کی ایک کنیز تھی, یاد ہوگا آپ کو وہ واقعہ, جی جی اللہ کو ماننے والی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی تھی. اس کی بچیوں کو پہلے ایک کو ڈالا, اس کے بعد جو گود میں بچی تھی اس کو بھی جلتے ہوئے تیل کھولتے ہوئے کڑاہی میں بڑے بڑے اس میں ڈال دیا گیا, خود اس کو بھی پھینک دیا گیا. تو ان کی قربانیوں کی انتہا دیکھیے, اس پہ بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی, ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی. تو یہی وہ لوگ تھے جو آزمائے گئے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اللہ چاہتا تو ان کی مدد کر سکتا تھا, لیکن ان کے درجات بلند کرنا تھا, رہتی دنیا تک انہیں لوگوں کے لیے مثال بنانا تھا. تو آزمائے اس طرح بھی گئے ہیں, اور آزمائے اس طرح بھی گئے ہیں کہ اللہ کی مدد آ گئی. ابو مالکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. ایک مرتبہ ایک ڈاکو نے ان کو گھیر لیا, کہیں سے آ رہے تھے, تنہا تھے. ڈاکو نے ان کو گرفتار کیا. اب ان کو یقین نظر آیا کہ موت سامنے ہے. انہوں نے آواز دی, اللہ کو پکارا, یا ارحم الراحمین. ڈاکو نے تلوار کھینچی اور چاہا کہ قتل کریں. انہوں نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا, یا ارحم الراحمین. اس نے وار کرنا چاہا, اسی پل گھوڑے پر تیز رفتار سوار آیا, ایک نیزہ پھینک کے مارا یا ایک تیر پھینک کے مارا, اور وہ شخص ڈاکو جو تھا وہیں پر جل کر خاک ہو گیا. یہ ایک عالم دین, بہت معتبر عالم دین ہے جنہوں نے یہ قصہ بیان کیا ہے. مجھے بہت عزیز ہیں, بہت قابل قدر شخصیت ہیں, اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. دل پذیر اور دلکش بیانات ہوتے ہیں ان کے. تو انہوں نے بتایا کہ نیزہ پھینک کر مارا اور وہ ڈاکو وہیں پر خاک ہو گیا, جل کر خاک ہو گیا. اب ابو مالکہ نے پوچھا اس گھڑ سوار سے, کون ہو تم؟ اس گھڑ سوار نے کہا, میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جس وقت تم نے پہلی مرتبہ آواز دی, یا ارحم الراحمین, پکارا اللہ کو, آسمان کے دروازے جو ہیں, عرش کے دروازے ہلنے لگے, کھڑکھڑانے لگے کہ کسی شناسہ کی آواز ہے. اللہ نے جب تم نے دوسری بار پکارا کہ یا ارحم الراحمین, تو میں چوتھے آسمان پہ تھا. اللہ نے کہا کہ کون ہے جو میرے اس بندے کی مدد کو جائے گا؟ میں نے کہا یا اللہ میں جاتا ہوں. اور جس وقت تم نے تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین, میں تمہارے سامنے تھا. یہ جذبوں کی سچائی تھی, یہ خلوص کی گہرائی تھی کہ جب انسان اس طرح سے اللہ کو پکارتا تھا تو چشم زدن میں پل بھر میں اللہ کی رحمت آتی تھی. یہ تو بہت خاص لوگوں کا واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے. آج ہی مساجد بھری ہوئی ہیں, حج کا ہنگامہ بھی ہے, 40-50 لاکھ لوگ ہر سال اکٹھا ہو جاتے ہیں وہاں پر, دعائیں مانگتے ہیں, آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. اس کی رحمت تو تب جوش میں آئے نا جب پکارنے والی کی ندا بھی سچی ہو. جی جی, ہم آواز دے رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم آواز کسے دے رہے ہیں. شناسائی بھی تو ہو, کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی, کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. آشنائی نہیں ہے, دعوے تو بہت ہیں, آشنائی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ آشنائی کا وہ عالم تھا جس کی مثالیں ابھی دیں. جی جی. اور ایک زمانہ یہ ہے کہ دعوے تو بے شمار ہیں, گہرائی نہیں ہے. ہم کاغذ کے شعر ہو گئے ہیں, ہم صرف گفتار کے غازی ہیں, ہم کردار کے غازی نہیں ہیں. دشت تو دشت ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو جب وہ دور تھا کہ جب اللہ کا نام لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے بحر ظلمات میں جی جی اپنا گھوڑا ڈالا, جی, بسم اللہ مجریہا و مرساہا, پیچھے پیچھے پورا لشکر پانی میں اتر گیا. اب ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے, دریا کے کنارے مخالف موجود ہیں, دشمن موجود ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چلے آ رہے ہیں, اللہ کے متوالے چلے آ رہے ہیں, دیوانے چلے آ رہے ہیں, ایسے دیوانے کہ جن پر فرزانگی بھی قربان ہے, جن پر ہوش مندی بھی قربان ہے. یہ دیوانگی نہیں ہے, دیوانگی ہے. ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کو گھوڑوں پہ پار کر لینا تو بھروسہ تھا کہ وہ ہے نا. اور جب یہ بھروسہ ہو تو پھر
اللہ بھی پکار اٹھتا ہے کہ میں ہوں نا. اور پھر وہ ہوتے ہیں جو مافوق الفطری واقعات ہوتے ہیں, جو محیر العقول واقعات ہوتے ہیں, جن کو انسانی ذہن تسلیم نہیں کرتا, جن کو دیکھنے والی آنکھیں جن کی تصدیق نہیں کرتی, اور جن کو اقرار کرنے والا دل تسلیم کرنے کو یا جس کا اقرار کرنے کو تیار نہیں ہوتا. وہ پکار اٹھے ساحل والے, ساحل پر جو دشمن موجود تھے وہ کہنے کہ دیو آگے بھاگو. یہ دیو نہیں تھے, یہ متوالے تھے. اللہ کی محبت میں پور پور جسم کا رگ و ریشہ ان کی اللہ کی محبت میں فنا تھا, پور پور اللہ کے عشق میں غرق تھا. تو پھر کیسے نہیں آتی اللہ کی مدد؟ آتی ہے, اور بارہا آئی ہے. ہم ادھر بھی چلیں گے. پہلے آپ کو لے چلتے ہیں کچھ عام لوگوں کی طرف کہ جسے اللہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے, اسے کس طرح وہ قریب لاتا ہے. ایک شخص تھے, چلے جا رہے تھے اللہ کے نیک بزرگ. انہوں نے دیکھا کہ ایک شرابی ہے, اس کے وہ نالی میں پاک کے پاس گرا پڑا ہوا ہے, اور مکھیوں کا ایک غول ہے جو بھنبھنا رہا ہے, کیچڑ بھی لگی ہے, شراب کی بدبو اس کے لباس سے اٹھ رہی ہے, اور وہ غرق مدہوش پڑا ہوا ہے. اسے یہ احساس نہیں کہ کس گندگی اور کس غلاظت میں لتھڑا ہوا ہے. ان نیک بزرگ نے سوچا کہ یہ تو اللہ کا بندہ ہے, اسے کسی طرح اٹھایا, اس کا ہاتھ منہ دھلایا, اسے ہوش میں لے کر آئے, اور اس کے بعد وہ چل دیے. اگلے دن وہ نماز میں تھے, انہوں نے جو ساتھ ایسے نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ شرابی ساتھ میں کھڑا ہے, نماز میں موجود ہے. پوچھا تم یہاں؟ وہ رونے لگا, وہ شخص رونے لگا, کہنے لگا کہ جب تک غلاظت میں تھا, جب تک گندگی میں تھا, تب تک مجھے کچھ ہوش نہیں تھا. جب سے آپ نے میرا چہرہ دھلایا, میری غلاظت کو دور کیا, میرے دل کی دنیا بھی بدل گئی, اور میرے رب نے بھی مجھے اپنا لیا. اسی وقت وہ روتے روتے اس نے اپنی جو ہے وہ جان دے دی, یعنی وہ اسی وقت جو ہے اس کی روح اللہ نے قبض کر لی. تو جب انسان کے دل جو ہے وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, دل کی حیت اور دل کی کیفیت بدلنا چاہے. حضرت بشر حافی کا قصہ معلوم ہے آپ کو؟ جی. تو اللہ جسے جب چاہے ہدایت دے دے. بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر اللہ ہدایت دے تو اس ہدایت کا پاس کریں. ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں یا فخر کرتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ میں سے, لیکن کیا ہمارا ایمان ان لوگوں کے برابر ہے جنہوں نے تحقیق, تلاش, جستجو اور پھر کامل یقین کے ساتھ اسلام کو ڈسکور کیا اور اسے اپنایا؟ وہ ہم سے کہیں آگے ہیں. ہمارا دعویٰ شاید ان کے ایمان کے مقابلے میں کہیں اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا ان کا ایمان ہے. یقینی طور پر جو لوگ تحقیق کرتے ہیں اور یا اس کو تحقیق کرنے کے بعد جو ایمان میں داخل ہوتے ہیں, اس درجے کا ہمارا دعویٰ نہیں. ہم تو موروثی مسلمان ہیں, ہمیں تو وراثت کے اندر ایک طرح سے ملا ہوا ہے, اور ہم ہمارے تمام تر دعوے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بس ہمارے لیے سب کچھ بخشش کا سامان سب کچھ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اپنا محاسبہ اپنا آپ کیجئے, کتنا یقین ہے آپ کو اپنی ذات پر. ڈاکٹر صاحبہ, پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. گرچہ یہ پروگرام جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کچھ گوشے یا کچھ پہلو, کچھ زاویے ایسے ہیں جن پر مزید کچھ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اس کو مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. تو ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.